ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میری مہمان کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے۔ میں زبیدہ جلال کے سامنے ہوں، وفاقی وزیر رہیں، اور میں نے کہا نا کہ 2 دہائی سے سیاست پہ کسی طور پہ رہیں، لیکن دیگر شعبوں میں بھی ان کا کام اپنی جگہ جاری رہا، اور اب جو ایک نئی پارٹی بنی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اسے جوائن کیا ہے۔ تو پہلے تھینک یو زبیدہ بی بی، شکریہ، میں تو یہ کہتا ہوں شکریہ الحمدللہ۔ یہ کیا سبب ہے کہ بلوچستان سیاسی جدوجہد کے اعتبار سے تو بہت آگے رہا؟ یعنی اگر میں پاس پہ نہیں جاؤں گا، 48 ہوا، پھر 60s ہوئی، اور پھر بلوچستان کے بڑے بدنجو، مینگل، مری، جو میں نے آکات نام لیا، لیکن اوور آل ایجوکیشن بھی ہوئی۔ جو بلوچستان میں خواتین جو صف اول کی سیاست میں نہیں آ سکیں، یا اگر ایم پی اے بنی تو کسی کی بھانجی بھتیجی، کوئی فیملی کا افیئرز ہوا، آج بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بلوچستان ابھی تک وہ سرداری اور نواب کے اس سے نہیں نکل سکا، جہاں وہ باقی خواتین آ جائیں لیکن ان کے گھر کی خاتون نہیں آتی۔ زبیدہ بی بی، بیسکلی ایک تو مطلب کلچرلی بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہسٹوریکلی تھوڑا سا بلوچستان کی کافی ڈویژنز ہیں ود ان بلوچستان، ایز وی نو کہ ڈائیورس ہے، ڈائیورسٹی بہت ہے بلوچستان کی، ان دا سینس کہ ملٹی لنگول ہے، اقوام بھی ماشاءاللہ پری ڈومیننٹلی یا میجورٹی تو بلوچ ہی ہیں، بٹ ادروائز یو ہیو دی براہوی اسپیکنگ بلوچ ہیں، لیکن تھوڑا کلچرلی ان کی ڈفرینس ہے مکران کمپیئر ٹو مکران یا سینٹرل بلوچستان، ناردرن بلوچستان، مطلب پختون، اور آپ کے ملٹی کلچرل ایک صوبہ ہے۔ اس میں ایشو یہ ہے کہ ہسٹوریکلی بھی اگر آپ دیکھیں کہ نام کافی ہمارے پاس ہیں، مطلب پوئٹری کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں، میں جو سمجھتی ہوں از دی پارٹیز ود ان دیم سیلوز، جتنے بھی پارٹیز آئے ہیں آج تک بھی، اور پچھلے میرے خیال میں 6 مہینے پہلے یا سال پہلے دیر از این آرگنائزیشن جو کہ آرگنائزیشن فار وومن ان پارلیمنٹری پالیٹکس، یہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بنایا تھا، پہلے کوکس، وہ ود ان دی پارلیمنٹ، بٹ دس از آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ، اور یہ وہ ہے جس میں سارے پولیٹیشنز عورتیں چاہے پالیٹکس میں ہوں ان دی اسمبلیز یا آؤٹ آف اسمبلیز، جو پریویس پارلیمنٹیرینز ہوں، اس کا ایک آرگنائزیشن بنا ہے جس کی ابھی ڈیمانڈ وچ واز ہینڈڈ اوور ٹو دی الیکشن کمیشن اباؤٹ 6 یا 8 months ago، جہاں ہم نے کہا پارٹیز پہ کمپلسری ہونا چاہیے کہ 5% لازمی ہے کہ پارٹیز عورتوں کو جنرل سیٹس پہ سیٹ دیں، ٹکٹس دیں تاکہ وہ لڑیں۔ تو سیٹ وہ آپ کو وہ دے دیں گی جہاں وہ ہار جائیں گی، وہ سیٹ تو نہیں دے گی، ہمارا پیپلز پارٹی لاڑکانہ کی سیٹ تو نہیں دے گی۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو نام آ رہے ہیں پارٹیز کے، جو نامینیشنز ہو رہے ہیں، ٹکٹس، اور آپ نے صحیح بات کی، میں نے بھی یہ محسوس کیا کل جب میں دیکھ رہی تھی کہ ان سیٹس پہ عورتوں کے نام آ رہے ہیں جہاں جیتنا ان کے لیے مشکل ہے۔ سو بیسکلی آئی وڈ سے یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے، اور پاکستان کے حوالے سے نہیں، میں خالی بلوچستان کے، سوری ٹو انٹرپٹ یو، بلوچستان میں یہ زیادہ ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو بڑے بڑے سردار، یہ بڑے بڑے نواب، سی ایم رہے، ٹھیک ہے، اب ہمارے جمالی صاحب کی میں دیکھتا ہوں ان کی صاحبزادی آ گئیں، لیکن جو میں نام لینا نہیں چاہتا کہ بڑے محترم ہیں میرے لیے، لیکن ان لوگوں نے بھی، ان کی پارٹیاں سیکولر تھیں، ڈیموکریٹ تھیں، سوشلزم کا نعرہ لگاتی تھیں، اور اگر یہ سب آپ نعرے لگا رہے ہیں تو اس کے معنی آپ خواتین کو دیں۔ جیسے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ زبیدہ جلال تو کسی سردار نواب کی بیٹی بہن نہیں تھیں، اور وہ اسی علاقے سے آئیں اور انہوں نے الیکشن جنرل سیٹ پر لڑا۔ تو اس میں مکران کا ڈفرینس ہے، یو سی مکران میں وی ڈو ناٹ ہیو دی سرداری نواب سسٹم، لیکن اس کے باوجود مکران سے بھی کم آتی ہے، بہت کم ہے۔ ابھی جو ریزرو سیٹس جب ہم نے کیے، مطلب 2002 میں جب ایل ایف او کا سارا ہوا، اور اس میں یہ مطلب ڈیسیجن ہوا، ایگریمنٹ کے ریزرو سیٹس ہونے چاہیے فار وومن، تاکہ ان کو ایک آپ اسپیس پرووائڈ کریں اور آگے وہ بلڈ کر کے اپنے لیے اس طرح کے کانسٹیٹوئنسیز بنا سکیں جہاں وہ جنرل سیٹس پہ آ سکیں۔ ناؤ بیسکلی دی ہول ایشو واز کہ
لوکل گورنمنٹ سے ہم نے کہا کہ جب لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ 33% عورتوں کے لیے لازمی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 17% پروونشل اسمبلی اور تقریباً 17-18 از ان دی نیشنل اسمبلی، اور سینٹ میں تو برابری کا جو ڈویژن ہے وہاں. مجھے یاد ہے کہ 2002 میں جب ہم نے کیبنٹ میں بیکاز اٹ واز اے پولیٹیکل گورنمنٹ، تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہاں ایک بحث شروع ہو گئی. ان دنوں میں اکیلی فیڈرل منسٹر تھی کہ آیا ان عورتوں کو ڈیولپمنٹ فنڈ کیونکہ ریزرو سیٹس پہ ہیں تو ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے ایک عورت اور 17-18 مرد بیٹھے اور سی ایم بھی پرائم منسٹر بھی. تو یہ ڈبیٹ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے دس وڈ گو اگینسٹ دی وومن سارٹ آف کہ نہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے. بٹ دیٹ از وین آئی سیڈ کہ ہونا چاہیے کیونکہ دیٹ از ہاؤ یو ول اسٹرینتھن دیم اور وہ اپنا کانسٹیٹوئنسی بنا سکیں گے. اور کل کے دن میں بھی 10 years later 15 years later یہ عورتیں اتنے ہوں گے کہ جنرل سیٹس پہ آئے. زبیدہ بی بی وہ جو آپ کو جب خواتین مخصوص نشستوں پر ہوتی تھیں تو کہتی تھی ہم نے اپنے تم مردوں کے نشست سے تو جیت کے آئی ہو، آپ کو بات کرنے کا کیا حاصل ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں نا، تو یہ اور وہ بھی میرٹ پہ نہیں ہوتا تھا. ایگزیکٹلی، اور یہ میرٹ پہ نہیں ہوتا تھا. ابھی بھی آپ یہی دیکھیں گے فیملیز کے ممبرز زیادہ آتے ہیں. مطلب ابھی بلوچستان کا پچھلا ہم اچکزئی صاحب کا جی اچکزئی صاحب کا، یا اگر ڈاکٹر مالک صاحب کا، وہی ان کے جو بہت ہی کلوز فرینڈز یا ورکرز تھے ان کی بیویاں آ گئیں. تو دس از ہاؤ پیپل آر نامینیٹڈ. تو میں تو کہتا ہوں آپ کے یہاں تو شاید نیشنلزم بھی اتنا اسٹیبلش نہیں ہوا ہے ابھی تک، ٹرائبلزم سے آپ نہیں نکلے ہیں. زہری جو ہے وہ جا کے نہیں لڑ سکتا. تو اس سوال کا ذرا زیادہ تفصیل سے میں اس لیے جواب لینا چاہوں گا کہ پھر میں تھوڑی سی بلوچستان کی موومنٹ پر اور ہاں آپ کے پارٹی کے فیوچر پہ بھی گفتگو کروں گا، مگر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میری مہمان جس نے کہا زبیدہ جلال صاحبہ ہیں، اور بلوچستان جو زبیدہ بی بی اب آپ 13 کا الیکشن نہیں لڑ سکی، اور ایک لحاظ سے 13 میں الیکشن ہو بھی نہیں سکا تھا جینونلی، یہی کہا جاتا ہے. میں اس کی کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میرے بڑے دوست وہاں سے کھڑے ہوئے ہیں، جیتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہوئے ہیں. تو جو آپ نے ایک سبب آپ نے بتایا کہ آپ ایسے حالات نہیں تھے 2013 میں کہ الیکشن نہیں لڑ سکیں، تو اب جب آپ لڑ رہی ہیں تو کیا بلوچستان کے حالات اب اتنے قابو میں ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی خودکش حملے، دھماکے کوئٹہ اور اطراف میں مستونگ میں آتے رہتے ہیں. جی کسی حد تک کافی حد تک میں کہوں گی سیٹل ہو گئے ہیں ایشوز. اور جیسے میں نے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رسک ابھی بھی ہے، یو نیور نو واٹ کین ہیپن اینی ٹائم، کیونکہ وہ ایلیمنٹس ہیں. اور یہ کچھ علاقوں میں، ناٹ دا ہول آف بلوچستان، فار انسٹنس مکران میں تربت زیادہ، مطلب کیچ ڈسٹرکٹ اور پنجگور زیادہ افیکٹڈ تھے. اسی طرح اواران بہت ڈسٹرب تھا، تو وچ واز کنیکٹنگ ٹو کیچ ڈسٹرکٹ کا بارڈرنگ ایریا ہے اواران. تو اور اسی طرح باقی مچھ بہت شروع دنوں میں مچھ بہت ڈسٹرب رہا، باقی اوور دا ایئرز کافی سیٹل ہو گیا ہے سارا. تو کچھ ڈسٹرکٹس ہیں بلوچ ایریاز میں جہاں زیادہ افیکٹڈ تھے. اب الحمدللہ تھنگز ہیو سیٹل ڈاؤن بہت سی انٹرونشنز کے بعد. نہیں لیکن وہ جو آپ ناراض بلوچ کہا جاتا تھا، کیا ان کی ناراضگی جو ہے جینون تھی مطالبات کی حد تک؟ لیکن لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں تو کچھ ناراض تو باہر بیٹھے تھے، ان کو فائننس کیا جاتا تھا. پھر پڑوسی ملکوں پر بھی آیا، بہت پڑوسی ملک میں نام لینا نہیں چاہتا کہ یہ کر رہے تھے. تو کس حد تک جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 70s کی تو جینون مومنٹ تھی، تو یہ والی جو مومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں 2010 کے بعد کی، 10 کے بعد بہت انفلوئنس رہا ہے، بہت سپورٹ رہا ہے باہر کا بہت سپورٹ. دیٹ اس میں کوئی انسان مطلب کیا کہتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کیونکہ ایسے موومنٹس کو چلانا یو نیڈ اے لاٹ آف منی، ٹھیک ہے نا. اور جو چلا رہا ہے ان کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیا ہے بیک گراؤنڈ یا فائنینشیل اسٹرینتھ کیا ہے، ٹھیک ہے.
So there's been a lot of لیکن اس میں اسٹیٹ کا نہیں تھا کہ جو اسٹیٹ کا رول تھا کہ اس نے بھی آپ کو بھی علم ہے کہ جو اسٹیٹ کا جب میرا مطالبہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہ بھی تو بعض وقت ایک سبب بنتے ہیں, لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, عدالت میں پیش نہیں کیا, گم کر دیا, اس سے پھر احساس بڑھتا ہے, لوگ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اس میں صرف آپ یہ دیکھیں کہ ذمہ داریاں جو صوبائی حکومتوں کی اور خاص کر فیڈرل گورنمنٹ کی, جب آپ دیر آر سم جینوئن ایشوز, اور جو بیسکلی ابھی بھی میں آپ اگر دیکھیں کہ بنیادی حقوق جو ہیں نا جب کسی قوم کو نہیں ملتے ہیں, اور خاص کر یوتھ کو پھر ایک حد آ جاتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ایشو ایرپٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب لوکل ریپس اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں, when you leave this whole youth in a vacuum, اس کو پھر کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے, اور وہ جب فائدہ اٹھاتا ہے. اب ایج گروپ جو ہیں جو انوالو ہیں ان چیزوں میں, آپ دیکھیں فرام دی ایج آف 12, 13, 14 سے 20, 21, اب ان کی کیا میچیورٹی ہوگی, ان کی کیا سمجھ ہوگی کہ ہمیں آپ ایک ایڈونچرزم ان کے سامنے ان کو ہینڈ اوور کریں کہ دیکھیں آزادی ہمیں ملے گی. اب ہم تو آزاد ہیں, بلوچ آزاد ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں آزاد نہیں ہیں, ہمیں اسلام آباد سے رول کیا جا رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں نہیں, رول دیکھیں ابھی 18th امینڈمنٹ کے بعد اب کس کے ہاتھ میں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کوئٹہ میں گورنمنٹ ابھی بھی اسلام آباد کی مرضی سے بدلتی ہیں اور دیٹ از وائی ابھی دیکھیں یہ جو if you look at it 2013 میں مجھے نواب ثناء اللہ زہری صاحب نے اور جنرل قادر نے بہت انسسٹ کیا کہ آپ نے PMLN جوائن کرنا ہے, اینڈ آئی وینٹ اور کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ دیکھیں ہیئر آر سم اسٹرانگ بلوچ ریپس, اور الیکشنز کے بعد حکومت بھی PMLN کی بنی اور پھر صوبے میں بھی PMLN کی بنی, اور اس کے باوجود جو بلوچستان کی ضروریات تھی بنیادی, جو میں کہہ رہی ہوں روٹ کازز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی, اس کے باوجود بھی نہیں ہوا. تو اب قصور پھر کس کا ہوتا ہے؟ نہیں, پھر اس میں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, از اٹ دی فیڈرل گورنمنٹس, آئی مین یہ جو بلیم گیم ہے جو ہم کرتے ہیں نا, آئی آلویز کیپ آن سیئنگ دس, اگر میں اس سسٹم میں نہ ہوتی 1999 سے لے کے 2008 تک, تو میں بھی کسی بھی عام بلوچ کے جیسے میں سمجھتی ہاں واقعی یہ پنجاب یا فیڈرل گورنمنٹ یہ زیادتی کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا ہمارے ساتھ, بٹ بیکاز آئی واز ان دا سسٹم, اور مجھے پتہ ہے کہ کسی حد تک کچھ ذمہ داریاں فیڈریشن کی. ہمارے نواب ثناء اللہ زہری کی گورنمنٹ گئی تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں, ڈاکٹر مالک کی حکومت گئی تو وہ خود ہیں. کیوں؟ اگر وہ تو کہتے ہیں وہ تو 41 کے 5 کیسے بن گئے؟ وہ خود ہیں کیونکہ within their own government, within their own party members یہ اپسیٹنگ آپ کہیں یا کہ یہ ناراضگیاں شروع ہو گئیں, کیونکہ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے واپس اپنے کانسٹیٹیوئنسیز جانا پڑتا ہے, اپنے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, اپنے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے, اور اسپیشلی مکران والوں کو. سردار پھر بھی آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور جو کرتا ہے اس کی جو فالوورز وہ نہیں. پھر وہی کیا آپ کے خیال میں یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو جنرلی نکالا گیا ہے, یہ خود کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کس نے نکالا, جو آ گیا اچانک, ان کے اپنے بندوں نے ان کو نکالا. مطلب اگر وہ بندہ کیسے اسٹرانگ ہو گیا, میں نہیں کہتا کہ 850 ووٹ سے جیتا یا اس کے ساتھ 6 MP تھے, لیکن اوور نائٹ بلوچستان میں جس طرح سیاسی سوری ٹو سے جس طرح بلوچستان میں ایک حکومت توڑ کے دوسری حکومت بنی, اس سے جو میسج گیا اوور آل بلوچستان قوم کا, بلوچستان کے سیاسی لوگوں کا, سوری ٹو سے میں لفظ یہ بھی نہیں استعمال کروں گا خرید و فروخت سے ہوئے, لیکن اوور نائٹ سیاسی تبدیلیاں دیکھیں, دس واز سمرنگ ان سائڈ, یہ اوور نائٹ کی بات نہیں تھی. یہ 6 مہینے, یہ سال, یہ 1.5 سال, یہ چیزیں within their own parties it was simmering, کیونکہ انہوں نے مطلب وہ دیکھ رہے تھے کہ جو ایز چیف منسٹر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ فیڈریشن سے اپنی ڈیمانڈز اور اپنی جب آپ کی حکومت ہوتی ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں, آپ کو کس طرح آپ اپنی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہیں اور صوبے کے پروگریس کے لیے آگے جاتے ہیں. آپ یہ کیسے گارنٹی دے سکتی ہیں کہ جو پچھلی 3 یا 4 گورنمنٹ نے ڈیلیور نہیں کیا
تو خیر اب تو خیر ان کا ٹائم بھی پورا ہو گیا. مجھے نہیں علم کہ انہوں نے جو 4-6 ماہ ملے تھے انہوں نے کیا ڈیلیور کیا تھا. جب آپ کی پاس کی حکومتیں اب تک ان کو ڈیلیور نہیں کریں اور آپ کو تمام ریسورس بھی ملے, مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید غالباً جو میں نے پچھلی بار کرا تو انہوں نے کہا نہیں 84 ارب روپے آپ کے ایم پی ایس کو دیے گئے لاسٹ ٹائم, انہوں نے خرچ نہیں کرے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اسی لیے میں پوچھوں گا پھر ہم کیسے سمجھیں کہ جس پارٹی کو آپ نے اب جوائن کرا ہے یہ بھی ڈیلیور کریں گی, اس لیے کہ بہرحال اس میں تمام وہی پرانے چہرے ہیں جو ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, بے شمار بار وزیر بنے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور بلوچستان کی ہسٹری میں اگر گیا تو پھر ممکن نہیں ہوگا کہ میں بات سمیٹ سکوں. اور اب یہ جو نئی پارٹی بنی ہے اور جس میں مور اور لیس تمام ہی بڑے موجود ہیں, اور جیسے میں کہہ بھی رہا تھا زبیدہ جلال بی بی سے کہ یہ کیا ہوا کہ اوور نائٹ جو جن کے ساتھ 6 ایم پی اے تھے ان کو اتنی اکثریت مل گئی تو ان کی ہو گئی. پھر ڈالیں گے اسلام آباد نے کرا, خود کرا, گریونسز تھے, محرومیاں تھیں. لیکن بہرحال جو حکومت تبدیل ہوئی اس میں یہی سمجھا جائے گا کہ انٹرسٹ کے سبب ہوئے, مفادات کی وجہ سے ہوئے. 5 سال تک 4.5 سال تک آپ وہاں اس کے ثمرات سے محفوظ ہوتے رہے, ہمارے ڈاکٹر مالک کی گورنمنٹ میں بھی اور زرعی صاحب کی. اور اب آپ نے سوچا کہ نیا چینج آ رہی ہے تو اب اس نئی کشتی میں سوار ہو گئے, یہ کہا جائے گا جن لوگوں نے بنائی ہے پارٹی. بیسکلی دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ بیسک ایشوز ہیں, لوگوں کی ڈیمانڈس ہیں, ٹھیک ہے نا, ویدر وی لک اٹ آن دی ادر سائڈ آف دی بارڈر یا اس سائڈ, مطلب ود ان جو پرو اینڈ اینٹی کی اگر ہم بات کریں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داریاں اسپیشلی آفٹر دی 18th امینڈمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اگر آپ گوادر کی بات کریں تو ڈیمانڈز گوادر کی آل تھرو لوگوں کی جو لوکلز ہیں جن کی اور جینوئن ایشوز ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو خدشات ہیں کہ ڈیموگرافک چینج جو آئے گا ہم اقلیت میں چلے جائیں گے. اب اس کو کیٹر کرنا یا اس کی کنسرن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ نعرے تھے جب لوگ آئے 2013 میں اور جو ان کے سٹیٹمنٹس تھے, لیکن 2.5 سال ڈاکٹر مالک کے گزر گئے اور 2.5 سال ثناء اللہ صاحب. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اب جو آ رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر ہاشمی صاحب ہوں یا جمالی صاحب ہوں, نئے لوگ تو نہیں ہیں, یہ بھی تو پاس میں ہر حکومتوں میں رہے ہیں, نئی لوگ نہیں ہیں. لیکن جو جس سوچ سے لوگ اب آ رہے ہیں, لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی, جیسے جام صاحب نے بھی کہا کہ جو سیاسی آزادی ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ نئی پارٹی اس سوچ کے ساتھ آ رہی ہے. ہم کیسے سمجھ لیں کہ جب یہ سیاسی آزادی کا کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو پاسٹ ہے وہ تو اسی کی طرح ہے کہ انہوں نے فالو کیا ہے مورلس اسلام آباد کو یا جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے مینڈیٹ کو. دیکھیں اسلام آباد میں کچھ ذمہ داریاں جو ایم این ایز ہوتے ہیں یا اگر فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. فار انسٹنس جب میں رہی 2002 to 2007 اور جب یہ اس سے پہلے گوادر ڈیپ سی پورٹ کی بنیاد رکھی گئی, جب کوسٹل ہائی وے کی بات ہوئی, ناؤ دیز آر جسٹ ایگزامپلز میں دے رہی ہوں, اور کہا گیا کہ گوادر سے لے کے کمنگ ایسٹ ورڈز ٹورڈز کراچی یہ کوسٹل ہائی وے بنے گا. اب گوادر ٹاؤن سے آگے بارڈر تک بھی جیونی تحصیل ہے, ٹھیک ہے نا. سو ناؤ اف وی آر ناٹ گوئنگ ٹو, وہ 40 کلومیٹر روڈ اگر ہم نہ بنائیں اس کو تو ظاہر ہے پورے بلوچستان یہ کہے گا کہ یہ تو آپ لوگوں نے پنجاب کے لیے یا کاروباری لوگوں کے لیے یہ روڈ بنایا, یہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے نا, نہ ہمارے پاس یہ کیپٹل ہے کہ ہم کمپیٹ کریں نیشنلی ود ان کاروبار میں. تو دیٹ از واٹ آئی ایز دا ریپ آف دیٹ ایریا میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر آپ اونرشپ مانگتے ہیں تو اس 40 کلومیٹر روڈ کو بھی بنا دیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ذمہ داریاں ہوتی ہے فیڈرل لیول پہ ہائی لائٹ کریں. ہائی لائٹ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کا گورنمنٹ آپ کی بات نہیں سنتا یا نہیں مانتا تو نیچرلی
لوگ میں جیسے شروع میں نے کہا لوگوں نے ہم جیسے لوگوں نے واپس اپنے حلقوں میں اپنے علاقے اپنے صوبے میں رہنا ہے. ہم وہ نہیں ہیں جو 5 سال گزر گئے تو وی شفٹ آؤٹ. We are still living in our villages. لیکن میں پھر آپ سے جو کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر اس میں میجورٹی میں اس وقت جو پارٹی میں وہی لوگ ہیں جو بار بار آزمائے گئے. چلیں آپ نے تو بغیر جب آپ ایم این اے نہیں تھی تب بھی آپ نے ڈیلیور کیا تھا اپنے علاقے میں, ایجوکیشن کے لیے کام کیا. ہم جیسے لوگ بھی ہیں اس پارٹی میں, آپ جیسے لوگ پھر نمک کے برابر ہیں. نہیں پھر بھی ہم اپنی آواز اتنی اونچی کر لیں گے, جیسے میں نے کہا بلوچوں کی آواز ویسے ہی اونچی ہے, کریں گے انشاءاللہ. اور امید ہے اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی ایک امید اب کہ بے شک یہ وہی ہیں کافی لوگ, بٹ اٹس این عوامی پارٹی جس میں پرانے لوگ بھی ہیں, سردار نواب بھی ہیں, جس میں مڈل کلاس لوگ بھی ہیں, اور جس میں عام لوگ اینڈ ڈائیورس. اگر آپ اس میں دیکھیں پختون علاقے, بلوچ علاقے, آپ کے سیکولرز, مائنورٹیز, سب everybody is part of this party. لیکن اس پہ بھی تو سوال کھڑا ہوا نا کہ اوور نائٹ ایک پارٹی بن کیسے گئی, اور ایک بیک بینچر جو ہے چیئرمین سینٹ کیسے بن گیا. کچھ اس پہ سوال تو اٹھے نا. دیکھیں سوال تو ہوتے رہتے ہیں, بٹ لیٹ us also look at the history of یہ پہلی دفعہ اگر ہوئی ہے. I have not been part of this setup, جو سینٹ آ گئے یا دوسرے تیسرے. I've been just sitting in one corner and just watching and observing کہ کیا ہو رہا ہے 5 سال جو گزر گئے ہیں. تو لیکن میں یہ کہوں گی کہ ان اسپائٹ آف آل دیٹ پریویسلی بھی ہمارے یہ اسی طرح سے بہت سے لوگ آتے رہے ہیں. نہیں لیکن میں مجھے تھوڑا سا, اور میں سوری ٹو سے بہت ہی محتاط لفظ استعمال کروں گا, اور صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان کے بارے میں یہ خاص طور پر جو پاس الیکشن ہوئے, یہ پرسیپشن آیا ایک کہ یعنی ایک کچھ طے شدہ تھا. میں پھر شاید کہہ رہا ہوں کہ گیم پلان کے تحت تھا, یا گیم پلانر نے بنایا. سینیٹرز کا بننا, حکومتوں کا بدلنا, ایم این ایز کا بننا, اور اس کا سبب یہ تھا کہ ایک بڑی لڑائی بھی ہو رہی تھی بہرحال. اور یہ جو خاص طور پر 13 کا الیکشن تھا اس پہ بہت ہی کہا گیا کہ ایک 2008 کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہے, یا ہم باہر جو بیٹھ کر دیکھتے ہیں. دیکھیں آئی ووڈنٹ سے کہ جتنا لوگ کہتے ہیں اس میں اتنی حقیقت ہے. اگین ابھی دیکھیں وہ کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پلیڈ اے بگ رول ان دس ہول سینٹ کا جو تھا. ایک زرداری صاحب نے وہ تو کرا نا کہ جب زرداری صاحب آپ کی پوری کیبنٹ کو لے کے بلوچستان کی دائیں ہاتھ پہ بٹھالتے ہیں, سندھ پہ رکھتے ہیں, تو امپریشن تو جائے گا, امپریشن جائے گا. اور دیکھیں کیا ایسا تھا. دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں میں یہ کہوں گی ہی از اے ویری مطلب انٹلیکچولی پالیٹکس جو ایک بندہ آپ کہیں ہی از دیٹ. آپ نے اچھا محتاط لفظ استعمال کرا. کچھ لوگ تو بہت کچھ کہیں گے, بٹ وین یو سی ہیم اوور ابھی دیکھیں 2008 کے بعد مطلب ہی از بین دیر ویری پرومیننٹلی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسی طرح بہت سے ناراض. اس الیکشن میں ان کا رول تھا بہت کوئی. دیکھیں پارٹی کا ہوگا, انٹریکشن رہا نہیں, وہ تو کہتے ہیں زرداری صاحب نے یہ سب اس طرح کرا کہ جیسے, اور اسی لیے وہ شکریہ ادا کرنے پوری کابینہ پہنچ گئی. بہت انیوژل تھا وہ, انیوژل, اینڈ تھنگز آر آبویس آلسو. ایسی چیزیں نہیں کہ میں اگر ڈینائی کروں تو کوئی مجھے میری بات مان لے نا, بٹ دیر آر تھنگز وچ ور دیر واز اے لاٹ آف نیگوشیشن, انٹریکشن. مطلب یہ جو گروپ تھا جن کو میں کہتی ہوں ود ان دا پارٹی اٹ سیلف ناراض گروپ, جو کہ فیل کر رہا تھا کہ جس طریقے سے ان کی امیدیں تھیں اس طرح پارٹی نہیں چل رہی, یا جو بلوچستان کے ایشوز ہیں وہ اس طرح ریزالو نہیں ہو رہے ہیں. تو اٹ واز ناٹ این اوور نائٹ چینج, یہ چل رہا تھا, اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے سینٹ کے ٹائم سارا کچھ سامنے آ گیا. دو سوال آئیں گے. میں نے کہا نا یہ بہت وسیع موضوع ہے اور اس کو میں سمیٹنا بھی مشکل ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ ایک آپ کے یہاں بہرحال ایک مین اسٹریم pارٹی آئی تھی نون لیگ کے نام سے, اب پھر آپ اس میں گئے ایک پروونشل سیٹ اپ میں, اور آلریڈی آپ کے یہاں ایک تقسیم ہے کہ جی ٹرائبل ایریا, مجھے نہیں پتا وہ کتنے اسٹرانگ رہے ہیں نہیں رہے ہیں, لیکن بہرحال اگر وہ اکبر خان بگٹی نہیں تھے تو سرفراز بگٹی بہرحال اپنے ٹرائب کی بنیاد پہ ہی جیتا نا. سرفراز بگٹی کو جا کے کوئٹہ میں تو نہیں جیتے گا الیکشن. اور مریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے چنگیز مری ہوئے تو چنگیز مری وہیں سے جیتیں گے نا جا کے اپنے جو, یا چاہے وہ لیگ میں آ جائیں. تو یہ ذرا ضرور آپ سے سوال کروں گا کہ مین اسٹریم کے جانے سے
اور جو اب جو آنے والا الیکشن ہوگا اس میں کس حد تک ٹرائبل ایریا میں ٹرائبل ہی وکٹری ہوگی، اور بہرحال یہ کوئٹہ کا شہری علاقہ آپ کا، تو کیا منظرنامہ ہوگا؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے اگر ہم زبیدہ بی بی نے کچھ کہہ دیا تو کہیں گے لیجیے آپ نے یہ پری پول ریگنگ کر دی. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اب ہم کیا سمجھے زبیدہ بی بی، اور جگہ تو فرق آیا ہے. مثلا پنجاب میں جو روایتی سیٹیں تھیں عمران خان نے آ کے توڑ پھوڑ کری، خیبر پختونخوا میں بھی بڑی توڑ پھوڑ ہوئی. سندھ میں نہیں کہہ سکتا، خاص طور پہ ان ایریا میں جکرانی، بچرانی، بھٹو، چانڈیو وغیرہ میں. ہمارے شہر میں تو خیر دوسرا حال ہے. بلوچستان میں جو ایک یہ ٹھیک تھا کہ جو نواب صاحب جس پارٹی میں نہیں تھے ان کا بیٹا اگر دوسری پارٹی میں چلا گیا سیٹ اسی کے پاس، بگٹی اگر نہیں چلے گئے تو بگٹی کے پاس، زہری کے پاس، رند کے پاس، رئیسانی کے پاس. باقی کچھ ایریا ایسے تھے جو پشتون بیلٹ، کوئٹہ یا آپ کا ایریا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کس حد تک ابھی بھی کوئی 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں بلوچستان میں کیا الیکشنز میں ایشوز پر ہوں گے، یا ابھی بھی ٹرائبل چیف یا ٹرائبل ان کے آل اولاد انفلوئنس کرے گی؟ ابھی تک انفلوئنس ہے بلوچستان کا. میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ پارٹیز کے بنیاد پہ الیکشنز نہیں ہوتے، انڈیویجولز کے ناموں پہ ہوتے. ٹرائبل چاہے ٹرائبل ہو، چاہے ہمارا اگر آپ ماکران کا بھی دیکھیں جو نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، مخصوص 4 لوگ ان کے ہوتے ہیں ہر وقت، انہی کو لے ڈاکٹر مالک صاحب ہمارے چلے آ رہے ہیں 30 سال سے، چلے آ رہے ہیں 30 سال سے. ان کے جو من دشت تمپ والا جو ایم پی اے سیٹ ہوتا تھا تو قودا اکرم ہوتے تھے. اسی طرح اگر آپ گوادر کا دیکھیں کہ تو ان کے 1-2 مخصوص لوگ ہوتے تھے. اور پارٹیاں ان کی بریک بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں، کیونکہ جو ساؤنڈ سالوں سال بی ایس او کے دور سے لے کے بی این وائی ایم یوتھ موومنٹ کو لے کے بی این ایم پھر نیشنل پارٹی تک جو 7 مخلص لوگ رہے نا، ان کو کبھی ٹکٹ نہیں دیے گئے، بیکاز بیسکلی ہولڈ اس علاقے کا کسی ایک بندے کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اینڈ دیٹ از وائی پارٹیز ہیو بروکن انٹو فیکشنز. ٹھیک ہے نا، یہ آج بھی ہے، یہ حقیقت ہے. آئی کی ناٹ ڈینائی اٹ. اور میں کہوں شاید میں ایک ایسی ہوں جو ابھی تک ہمت نہیں ہار کے whether I win or lose I'm still contesting. اور اسی طرح ہمارے باقی جو کوئٹہ شہر کو کہہ سکتے ہیں، کوئٹہ شہر میں تھوڑا بہت انفلوئنس ہے، بٹ دیٹس دا ریالٹی ان بلوچستان. اور پھر جس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اسی پارٹی کا پھر میجورٹی آ جاتا ہے. دیٹ از ہاؤ اٹ از. جیسا کہ آپ کہیں گے اسی پارٹی پہ بھی اس پارٹی میں ابھی دیکھیں بلوچستان عوامی پارٹی میں بھی کچھ پرانے لوگ بھی ہیں اور کچھ نئے آپ کو، لیکن زیادہ تر وہ ایک الیکٹیبل زیادہ ہے جو ایگزیکٹلی الیکٹیبل ہیں، اور جو نئے مطلب چہرے بھی آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے. نہیں تو کیا ہم اس اسمبلی کا جو آپ جو 2018 کے پروسیس شروع ہو گیا ہے، اس کو 2008 اور 13 کی اسمبلی سے مختلف دیکھیں گے انشاءاللہ؟ چہروں کے اعتبار سے تو مجھے کم لگ رہا ہے. دس از چہروں کے بعد سے، لیکن اب میرے خیال میں سب کو سمجھ آ گئی ہے. اٹ ہیز کم، دیٹ ٹائم ہیز کم جہاں سب سمجھ رہے ہیں، چاہے پرانے ہوں چاہے نئے ہوں، کہ اب جب تک ہم جینون کنسرنز ایشوز بلوچستان کو ایڈریس نہیں کریں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ ایز بینگ بلوچستانی اپنے آپ کو خود اسٹرینتھن نہیں کریں گے، اور 18th امینڈمنٹ کی ایک وہ ہے ان کے پاس پاور ہے. اسی طرح NFC ایوارڈ کی ایک میں تو کہتی ہوں یہ آپ کے ویپنز ہیں، پولیٹیکل لوگوں کے ویپنز ہیں ان بلوچستان، جس کو پازیٹیولی صحیح طریقے سے اگر استعمال کریں
تو یہ صوبہ بہت اس کا مطلب ہم یہ اگر یہ کہیں کہ بہرحال وہ جو ایک زمانے میں پروونشل اٹانومی کا نعرہ لگتا تھا اور جناب اس پر جیلوں میں جاتے تھے یا پھر جو لوگ آزادی کی طرف گئے یا قومی اختیاری کے گئے، اب ان کے پاس اس بات کا جواز نہیں ہے اسلام آباد نے یا دیگر ریسورس NFC اور 18ویں ترمیم کے ذریعے ملے، اس کے معنی پھر یہ ذمہ دار یہی ہوں گے اگر ڈیلیور نہیں کریں گے۔ تو آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر جو اب جس پارٹی نے جوائن کرا ہے اور انہوں نے نہیں کرا تو آپ یہ کہیں گی کہ آپ کسی اور ہاں جی، میں مرکز میں بیٹھ کے ان کی آواز بنوں گی اور بھی میرے ساتھی ہوں گے انشاءاللہ جو نیشنل آپ اس کی بات کی آواز بنیں گی کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کرا، وہ تو وہ ذمہ دار ہے نا، نہیں ذمہ دار وہ ہیں، لیکن وہاں سے جو اگر کچھ پھر بھی کچھ اگر فیڈریشن کے لیول پہ سپورٹ کی ضرورت ہوگی فار implementing these 2-3 میجر جو لیجسلیشن یا لاء کی بات اگر ہم کریں، فار انسٹنس ڈیموگرافک چینج کی ذمہ داری لیجسلیشن کی بل بلوچستان اسمبلی نے لانا ہوگا گوادر کے لیے۔ اسی طرح واٹر ایشو میجر ایشو ہے، ناٹ اونلی گوادر کے لیے تو بہت زیادہ بٹ دا ہول آف بلوچستان۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو فیڈریشن کو پش کرنا پڑتا ہے، یاد دلانا پڑتا ہے، دیٹ ٹھیک ہے۔ جنرل صاحب نے یاد نہیں دلایا کوئی زیادہ؟ نہیں دلایا، افسوس سے کہتی ہوں۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی اسٹل ریسپیکٹ ہم ٹوڈے، وہ اس کے مطلب ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پرسن اس کی احترام میں کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، بٹ دیر آر سرٹن تھنگز جو فیڈریشن کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ اینڈ دین آن دی ادر ہینڈ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ایٹ دی فیڈرل لیول جو مائنز اینڈ منرلس کے جو قصے ہیں، جو ریسورسز ہیں بلوچستان کے، بلوچستان کین بیکم اے سیلف سفیشینٹ پروونس اگر ان کی مینجمنٹ صحیح ہو اور ڈیمانڈز جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اس کی ریونیو جنریٹ ہوتی ہے، فیڈریشن کو ظاہری ہے بینگ پاکستان اینڈ بینگ نیشنل ریسورسز تو کچھ جائے گا، لیکن صوبے کی بھی کچھ حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ چیزیں ہیں جو آپ کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ممبرز ان کی پھر ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا ایک میں سڑکوں کی حد تک تو میں نے دیکھا، میں گوادر بھی گیا اور لوگ سی پیک کا تو پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ جو بیک بون ریڑھ کی ہڈی گوادری ہے، گوادر پورٹ ڈیولپڈ ہو کے بلوچستان میں خوشحالی آ جائے گی، شاید ابھی ہفتے میں شاید ایک جہاز آتا ہے، روڈیں بہرحال بنی ہیں گوادر سے، اب تربت، پسنی، ایون کوئٹہ گوادر جانے کی روڈ بھی بن گئی، اور یہ اپنے خزدار کم از کم روڈوں کا جال کی حد تک تو، لیکن جتنا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سی پیک گیم چینجر ثابت ہوگا پاکستان کے لیے، کیا گوادر کے حوالے سے آپ پر امید ہیں کہ ابھی تک جو کچھ وہاں ہوا ہے اس کے ثمرات یعنی جو سی پیک کے وہ ملے؟ دیکھیں اگر آپ 2001-2 سے جب اس کی بنیاد رکھی گئی اس وقت سے آج تک دیکھیں in the past like 18 years تو ثمرات اب نظر آ رہے ہیں۔ آپ ایڈوکیشن کے حوالے سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، یونیورسٹیز بھی بن گئے، بہت اچھا ڈالا ہے نا، کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے، بچے روڈز کے سفر کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ارلی 90s میں ہم نے کہا کہ مطلب ہماری جو اسکول کے ذریعے کسی NGO کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں ہماری بچیاں یہ کیا کہتے ہیں لیڈی ہیلتھ وزٹرز کی کورس کریں، تو آپ ہمیں اسکالرشپس پرووائڈ کریں، ہم بچیوں کو دیتے ہیں۔ 2 بچیاں تربت ڈسٹرکٹ کی تھی، ایک مند کی اور ایک اور 6 بچیاں گوادر ڈسٹرکٹ کی، اور ماڑا سے بچیاں بوٹس میں بیٹھ کے کراچی آتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور پھر کراچی میں بس میں بیٹھ کے لوکل بسز جو اس زمانے کی وہ کوئٹہ آتی تھی، اور ان کی 2 سال کا یہ کیا کہتے ہیں کورس تھا ان کوئٹہ۔ سو وہ بچیاں آج ماشاءاللہ دے وینٹ بیک ان اسپائٹ آف آل دس ہارڈ شپ آف ٹریول، اور وہ وہاں ابھی ساری لگی ہوئے ہیں لوکل۔ اس سے اب وہ شاید 20 سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں، 22 سال پہلے کی، اب آج آپ دیکھیں کتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں بیکاز آف دس ڈیپ سی پورٹ کی اور گوادر سی پیک کا، لیکن there is much more to be done۔ اچھا تو میں اگر آپ سے کنکلوڈنگ کوشچن پوچھ لوں تو ہم آنے والے الیکشن میں یعنی 2018 میں بلوچستان کی حد تک میرے خیال میں PTI کا
کوئی اس طرح مستقبل نہیں ہے. شاید ایک سیٹ صوبائی قومی نہیں ہے. رند صاحب کو بھی سیٹ نہیں دے رہی ہیں آپ؟ نہیں، رند صاحب اپنا سیٹ لیں گے. رند صاحب اپنا لیں گے. پیپلز پارٹی کے بارے میں کچھ چینج، کچھ لگتا ہے کہ کچھ ان کی سیٹیں موجود ہیں، شاید حسنی وغیرہ آ گئے ہیں یا کچھ آ گئے ہیں، 4-5 شاید ہوں، بٹ ناٹ دی کائنڈ آف. اور آپ نون لیگ کو بھی ابھی کوئی سیٹ دے رہی ہیں؟ کوئی ہمارے کوئی نون لیگ والے شاید میں خیال اب زہری صاحب پتہ اب تو یہ لوگ تو کوئی ہیں یہ نہیں، ابھی تک تو خاموش ہیں، لیکن چنگیز مری میرے خیال میں آ گئے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی میں، تو کافی اور بھی آ گئے ہیں. ہمارے دوست جو ہیں ڈاکٹر مالک کی پارٹی کا کوئی اب مستقبل اس میں ہے یا اس کو لوگ باتیں چھوڑتے ہو کے جا رہے ہیں؟ بہت کم ہوگا. اور پشتونخوا نیب کا کیا آگے ہوگا؟ ان کا بھی بہت کم ہوگا. اور جمعیت علماء اسلام بھی چلے بتا رہے مولوی حضرات کا اپنا ہے، وہ آ جائیں گے. ہاں، کیونکہ ایم ایم اے بن گیا تو نیچرلی وہ کافی ان کے. تو آئندہ فیوچر بلوچستان عوامی پارٹی کا ہی دیکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے جی. دیکھیں یہ جو سب میں نے پوچھ تو لیا ہے، اور اس طرح کہنا بھی نہیں چاہیے. وہ پارٹیوں کی قیادت کہے گی بھائی آپ کیسے، آپ نے ان سے ہاں کروا دیا، اور ایک لحاظ سے یہ آپ اثر انداز ہو رہے ہیں زبیدہ جلال بی بی کے ذریعے کہ ان پارٹی کا مستقبل نہیں، ان کو ایک دو نہیں. آپ تک بھی آؤں گا، آپ سے بھی یہی سوال کر لوں گا، آپ کہہ دیجیے گا نہیں بلوچستان عوامی پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لیکن میں زبیدہ جلال بی بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ آئی انڈرسٹینڈ، اور ہمیں اس کو ریئلائز کم از کم میں تو کرتا ہوں کہ بلوچستان کو ہم یعنی میڈیا والے بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے. مرکز کی حد تک بہت ساری چیزوں کا ازالہ ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ ہے جو الیکٹ ہو کے آتی ہے وہ ڈیلیور نہیں کرتی، جس کی شکایت زبیدہ جلال خود بھی کر رہی تھیں. مجاہد بریلوی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.